ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون، أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 74 70 پر 4 سے لے کر آیت نمبر 70 پر 8 تک جو ہے آپ حضرات 70 پر 9 تک آپ حضرات کے سامنے ابھی تلاوت کی گئی ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا گیا ہے، پہلے پارے میں پو پارے کے بعد سے تقریباً بنی اسرائیل کا، یہودیوں کا تذکرہ ہے، انہی کے واقعات کو زیادہ بیان کیا گیا ہے، کیونکہ سورہ بقرہ مدینہ منورہ کے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی سورت ہے، اور مدینے سے ہی یہودیوں کا سامنا ہوا، اور مدینے میں آنے کے بعد یہودیوں کے ساتھ منافقین بھی دشمن تھے، اس لیے مسلمانوں کو ان کے تفصیلی حالات بتائے گئے کہ جن کے ساتھ تم رہ رہے ہو وہ قوم کیسی ہے، ان کے عادات کیا ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ بتایا گیا تاکہ مسلمان ان سے احتیاط کر سکیں اور ان کے مزاج کے مطابق ان کے ساتھ رہ سکیں۔ ابھی گزشتہ جمعہ میں ایک تفصیلی واقعہ قرآن کریم نے بتایا تھا گائے کو ذبح کرنے سے متعلق، بنی اسرائیل میں جو مرڈر ہوا تھا، قتل ہوا تھا، اس کے سلسلے میں تفصیلی طور پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایسا کرو قاتل معلوم ہو جائے گا۔ تو بہرحال تفصیلی واقعہ ہے، وہ لوگ آخر کار ایک گائے ذبح کر کے اس کا ایک ٹکڑا اس مردے کو لگائے، تو جیسے ہی لگائے تو وہ مردہ اٹھ کر بیٹھا، اٹھا اور اپنے قاتل کا نام بتایا اور پھر واپس مر گیا۔ دنیا میں یہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا تھا کہ کوئی آدمی مرنے کے بعد زندہ ہو کر بات کرے اور پھر مر جائے۔ اتنا بڑا معجزہ، اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی قدرت کو دیکھنے کے بعد بھی وہ لوگ نہیں سمجھے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے نافرمانی کرنے والوں کو بندر بنا دیا تھا۔ یہ بھی یہودیوں نے دیکھا، جو ہم میں سے نافرمان ہیں ان کو اللہ نے بندر بنا دیا، اور پھر اس سے اوپر جو لوگ تورات کو مانگنے کے بعد اس پر عمل نہیں کرے تو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو ان پر لا کے کھڑا کر دیا،
بولو مانتے نہیں مانتے؟ تو پھر وہ لوگ جو ہے ماننے کے لیے تیار ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ وہاں سے ہٹایا. تو ایسے بہت سارے کام، ایسی بہت ساری خلاف عادت چیزیں وہ دیکھے، اللہ کی قدرت کو دیکھے. کہیں پہاڑ اٹھ کے آ کے آدمیوں کے اوپر کھڑا ہوتا کیا؟ ایسا نہیں ہوتا. اسی طرح سے آدمی بندر بن جائے، ایسا بھی عام طور سے نہیں ہوتا. لیکن اللہ نے یہ سب ان کو کر کے دکھایا، اور اللہ نے اپنی قدرت ثابت کی کہ جو میری نافرمانی کرے گا، جو بے ایمان مرے گا، اس کے ساتھ یہ سلوک ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی قدرتوں کو دیکھنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ ایمان لا لے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ ایمان نہیں لائے. چنانچہ اسی کو آگے بتایا جا رہا ہے. ثم، پھر. عربی زبان میں ثم کا لفظ جو ہے کوئی کام تھوڑی دیر سے کرنے کے لیے استعمال ہوتا. مثال کے طور پر بولے کہ فلاں آدمی آیا، عبداللہ آیا، عبداللہ کے تھوڑی دیر کے بعد پھر عبد الرحمن آیا. تو دو آدمیوں کے آنے کے درمیان میں تھوڑا ٹائم زیادہ لگا تو ثم استعمال ہوتا. لیکن یہاں پر یہ جو ثم استعمال کریں اللہ تعالیٰ، یہ بتانے کے لیے کہ یہ ان کی جو ان سے حرکت ہوئی ہے یہ بالکل عقل سے بعید بات ہے. یعنی اللہ کی اتنی بڑی قدرت دیکھنے کے بعد فوراً کیا کرنا چاہیے تھا؟ ایمان لانا چاہیے تھا. یہی عقل کا تقاضا تھا. مگر عقل سے دور ایک بات یہ ہے کہ اتنا اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھنے کے بعد بھی یہ لوگ کیا کریں؟ اللہ پر ایمان نہیں لائے. تو اللہ تعالیٰ گویا ان کی شکایت کر رہے ہیں کہ اس قدر اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے. ثم، پھر. قست، سخت ہو گئے. قلوبکم، تمہارے دل. پھر تمہارے دل سخت ہو گئے. من بعد ذالک، اس کے بعد. کس کے بعد؟ یعنی اس سے پہلے جو ابھی میں نے بتایا کہ مردے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھے، اور اسی طرح بندر بنا دیے گئے، کوہ طور کو ان پر لا دیا گیا. اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی تمہارے دل کیا ہو گئے؟ سخت ہو گئے. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، ان کے دلوں کی سختی کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. دل تو نرم ہوتا ہے نا، گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے. دل میں بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے. آدمی جو ہے بہت ساری چیزیں دماغ سے نہیں بلکہ دل سے کرتا ہے. دماغ تو بولتا اس کو سزا دینا بول کے، دل بولتا ارے نہیں بھائی معاف کر دیں گے بول کے. تو دل نرمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا. وہ دل ان کے اتنے سخت بن گئے اللہ کی نافرمانی کرتے 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 کرتے. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، گویا کہ وہ پتھر ہیں. او اشد قسوہ، یا سختی میں پتھر سے بھی زیادہ ہیں. سختی میں پتھر سے بھی زیادہ ہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے. اگر توبہ کر لیا تو دھبا دھل جاتا ہے اور پھر آئینے کی طرح دل چمکنے لگتا ہے. لیکن اگر گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کرے، پھر ایک اور گناہ کرے، پھر توبہ نہ کرے، پھر گناہ کرتا رہے، ایسا گناہ کرتا ہی رہا، توبہ بالکل نہیں کیا، تو گناہ کا دھبا اتنا بڑھ جائے گا، اتنا بڑھ جائے گا، وہ اوندھے چکنے گھڑے کی طرح بن جاتا. گھڑا اگر الٹا رکھ دیا جائے اور وہ بھی چکنا گھڑا ہو تو اس پہ کوئی ایک پانی کا قطرہ ٹکتا نہیں ٹکتا. بعض لوگوں کو بالکل نہیں سمجھنے والے ہیں تو ان کو بولتے ارے کیا رے چکنا گھڑا ہے کیا رہنے بولتے. سنیں، چکنا گھڑا کا مطلب اس پہ کتنا بھی پانی ڈالو ایک قطرہ پانی نہیں رکتا. اور وہ بھی گھڑا کیسا ہے؟ اوندھا رکھا ہے. تو اوندھے چکنے گھڑے پر جس طرح ایک قطرہ پانی نہیں ٹکتا، ویسا ہی ان لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ کی ایک بات بھی نہیں آ رہی. کیوں؟ اس لیے کہ دلوں میں جو اللہ کی بات کو قبول کرنے کی صلاحیت تھی اسے انہوں نے ختم کر لیا. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو جب پیدا کرتے ہیں
تو اچھائی قبول کرنے کا مادہ بھی اس کو دیتے ہیں اور غلط مادہ بھی اس کے اندر ہوتا ہے. اچھائی اور برائی دونوں کو ایکسپٹ کرنے کا اس کے پاس مادہ ہوتا ہے, اس کی صلاحیت ہوتی ہے. لیکن آدمی غلط کام کرتے 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 اچھائی قبول کرنے والا جو مادہ تھا اسے پوری طرح سے برباد کر لیتا ہے. تو اب وہ اس کے اندر جو ہے حق کو قبول کرنے کی گویا صلاحیت ہی نہیں رہتی. مثال کے طور پر 2 برتن اللہ نے دیے ہیں, ایک میں کچرا ڈالنے کے لیے دیا اور ایک برتن صاف دیا. اب اگر کوئی بیوقوف کچرے کے برتن میں تو کچرا ڈال رہا, اچھے برتن میں بھی کچرا ڈال رہا, تو اگر کچرا تھوڑا چھوٹا موٹا ہو, ہلکا پھلکا ہو تو اسے صاف بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر اس کے اندر کوئی پاخانہ کر دے, پیشاب کر دے اور مستقل برسہ برس تک اس برتن کو ویسے ہی رکھ دے, تو اب دھونے کے بعد کوئی اس کو استعمال کرنا چاہے گا؟ کیا اس کے اندر وہ صلاحیت رہتی؟ گھروں میں آپ لوگ دیکھے ہوں گے اپنی امیوں کو, اپنی بیویوں کو, کہ گھروں میں عورتیں کیا کرتی, دودھ گرم کرنے کا بھگونا الگ رکھتے, سالن وغیرہ پکانے کا بھگونا الگ رکھتے. کیوں؟ اس لیے کہ سالن جس بھگونے میں پکایا گیا ہے وہ بھگونا بھی دھو کر رکھیں, دودھ کا بھگونا بھی دھو کر رکھیں, مگر سالن کے بھگونے کو دھونے کے بعد بھی اس میں چونکہ بار 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 سالن پکا گیا, تھوڑا نہ تھوڑا, ذرا نہیں تو بھی ذرا مسالے کے اثرات اس میں رہتے, مسالے کے اثرات اس میں رہتے. ارے ہوتا نہیں ہوتا, آدمی اگر کسی گلاس کے اندر ادرک ڈال کے رکھا 1 دن تک, پھر نکال کے ادرک خالی کر کے پانی پیا تو ادرک کی باس آتی نہیں آتی؟ اس میں برابر آتی. تو ویسے ہی اس برتن میں جس میں بار بار سالن بنایا گیا ہے, اگر دودھ اس میں ڈال کر گرم کریں, باوجود یہ کہ دھویا ہوا ہے برتن, مگر دودھ کیا ہوتا, پھٹ جاتا. کئی کو ارے وہ تو صاف ہے نا, نہیں, اس کو سالن میں اتنا استعمال کیا گیا کہ اب یہ دودھ گرم کرنے کے کیا نہیں رہا, قابل نہیں رہا. اس میں دودھ کی غلطی ہے یا برتن کی کمی ہے؟ برتن کی کمی ہے, دودھ کی کوئی غلطی نہیں ہے. ویسے ہی یہ لوگ بھی نافرمانی کرتے کرتے جو خالص برتن ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا وہ برتن اتنا گندا کر لیے, اتنا ناپاک کر لیے کہ اب اس کے اندر اچھی چیزیں ڈالی جا ہی نہیں سکتی. ڈالے تو بھی وہ بھی گندی ہو جاتی, ڈالے تو وہ بھی کیا ہو جاتی, گندی ہو جاتی. تو اس طرح سے ان کے دل کیا ہو گئے, اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے سخت ہو گئے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزانہ اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 70 مرتبہ, بعض روایت میں آتا ہے کہ 100 مرتبہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. حالانکہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گناہ نہیں ہوتا تھا, مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کر رہے ہیں, توبہ کر رہے ہیں. گناہ اگر ہو چکا ہے کسی کا تو گناہ معاف ہوں گے, اگر گناہ نہیں ہوا ہے تو توبہ کرنے سے, استغفار کرنے سے کیا ہوگا, اللہ اس کے مرتبے کو بڑھائیں گے. تو بہرحال اس لیے ہم سب کو بھی ایک عادت بنانی چاہیے کہ روزانہ سونے سے پہلے رات میں کیا کر لیں, تھوڑی دیر مختصر طور پر اللہ سے دعا کر لیں, یا اللہ آج دن بھر میں جو کچھ مجھ سے گناہ ہوئے ہیں, جو کچھ غلطیاں ہوئی ہیں, اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے. پتہ نہیں میں دن میں زندہ اٹھوں گا, میں نہیں اٹھوں گا. موت جو ہے, موت کی چھوٹی بہن ہے نیند. جب آدمی سو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتہا, اللہ تعالیٰ جو سوتے وقت میں لوگوں کی جانوں کو کیا کرتے ہیں, اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں. جس آدمی کے مرنے کا فیصلہ, اس کی روح کو اللہ اپنے پاس روک لیتے ہیں, اور جن کی ابھی موت کا فیصلہ نہیں ہوا ان کو واپس کر دیتے ہیں. تو موت جو ہے, نیند جو ہے موت کی چھوٹی بہن ہے. تو اس لیے رات میں سوتے وقت میں سب کیا کرنا, توبہ کر کے, اللہ سے استغفار کر کے, یہ سوچ کر کہ اگر مجھے کوئی تکلیف دیا ہے تو میں سچے دل سے اسے معاف کر رہا ہوں. اگر مجھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے اور انہیں میرے آس پاس میں ہے تو فوراً جا کے اس سے معافی مانگ لو, اور اگر انہیں وہاں نہیں ہے تو پہلی فرصت میں جلد سے جلد اسے معافی مانگنے کی کوشش کرنا, یا اللہ سے استغفار کر لینا. تو بہرحال
کیوں؟ اس لیے کہ جب گناہ آدمی کرتا رہتا ہے تو اس کو جو ہے اچھائی نظر نہیں آتی. اللہ فرماتے ہیں ان یہودیوں کے دل پتھر کی طرح ہو گئے ہیں یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں. دو باتیں بھی بول رہے اللہ، پتھر کی طرح یا پتھر سے زیادہ. اس کا کیا مطلب؟ نعوذ باللہ اللہ کو شک ہے یا تو یہ یا تو وہ، بلکہ نہیں. یہاں علماء نے دو مطلب بتائے ہیں. پہلے تو اللہ نے کہا پتھر کی طرح ہے، پھر آگے بڑھ کر اللہ کہا پتھر کسی بھی تشبیہ دینا صحیح نہیں ہے، یہ تو پتھر سے بھی زیادہ او بل کے معنی میں ہے، بلکہ یہ اس سے بھی زیادہ کیا ہے؟ سخت ہے. یا پھر یہ فرماتے ہیں علماء کہ بعض یہودیوں کے دل پتھر کی طرح ہے اور بعض یہودیوں کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے. پتھر سے بھی زیادہ سخت تو کوئی چیز رہتی؟ لوہا رہتا. کیا رہتا؟ لوہا. پتھر کو کس سے پھوڑتے؟ پتھر سے پھوڑتے. ہاں، پھر پتھر سے بھی زیادہ سخت کون ہے؟ لوہا ہے. تو بعض یہودیوں کے دل تو پتھر کی طرح ہے، لیکن بعض یہودیوں کے دل اس سے بھی زیادہ سخت، لوہے کی طرح، لوہے سے بھی زیادہ سخت چیز کی طرح ہے. سمجھ رہے؟ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دل پتھر کی طرح ہو گئے، بولنا صحیح نہیں ہے، مطلب صحیح نہیں، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دل پتھر کی طرح ہو گئے. پتھر تو بعض مرتبہ پگھل جاتا ہے، پتھر میں بھی کبھی کبھی نرمی آ جاتی ہے، مگر ان بے حسوں کے دل میں وہ نرمی بھی نہیں آتی. تین طرح کے پتھروں کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. کچھ پتھر ایسے ہیں جو ان سے چشمے پھوٹ اٹھتے نکلتے ہیں، جیسے زمزم ہے. زمزم کا جو پانی نکلتا ہے حجر اسود کی طرف سے ایک پتھر میں سے یہ کیا ہوا؟ چشمہ نکلا. آج پوری دنیا اس سے سیراب ہو رہی ہے. ہمارے ایک کرنول کے مایاناز عالم دین ہے حضرت مولانا مفتی اکرم صاحب دامت برکاتہم. انہوں نے ایک مرتبہ ہماری نجی مجلس میں کہا تھا کہ امیزون سنے؟ امیزون ایک ایپ کا نام بول کے آپ کو معلوم ہے، لیکن امیزون اصل میں ایک جنگل، ایک بہت بڑے سمندر کا نام ہے. حضرت فرمائے تھے کہ وہ سمندر جو دنیا کا دوسرا بڑا سمندر ہے، دنیا کا دوسرا بڑا سمندر ہے، وہ سمندر آخر کہاں سے نکلا؟ اس کی تحقیق کی گئی تو بعض لوگوں نے بتایا کہ یہ سمندر جو بنا ہے دراصل ایک پتھر سے ایک پانی کا قطرہ نکلتا ہے. پتھر سے ایک قطرہ گرا، پھر کچھ سیکنڈ کے بعد ایک قطرہ گرا، پھر کچھ سیکنڈ کے بعد ایک قطرہ گرا. ایسے وہ قطرے پہ قطرہ گرتا گیا اور وہ پانی جمتے آج دنیا کی دوسرا بڑا سمندر بن گیا. بعض اوقات تو دنیا کا بڑا سمندر بن جاتا ہے. تو اتنا بڑا جو پانی نکلا وہ کس سے نکلا؟ پتھر سے نکلا. اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ اس سے پہلے سنے کہ موسیٰ علیہ السلام لاٹھی سے کیا کرے؟ پتھر کو مارے تو اس میں سے 12 چشمے نکلے. گویا ایک پتھر سے 12 نل کی طرح کیا ہوا؟ اس میں پانی نکلا. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت الگ ہے، اللہ کی سنت الگ ہے. اللہ کی قدرت الگ ہے، اللہ کی سنت الگ ہے. اللہ کی سنت کیا؟ اللہ تعالیٰ میاں بیوی سے اولاد پیدا کرتے ہیں، ماں اور باپ دونوں کے جوڑنے سے. لیکن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو کیسا پیدا کرا؟ ان کے کوئی امی ابا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیسا پیدا کرا؟ ان کے ابا ہے؟ نہیں. تو اللہ کی سنت یہ ہے کہ میاں بیوی کے ملنے سے اولاد ہوتی ہے، لیکن اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ بغیر اس کے بھی اولاد پیدا کرتے ہیں. ویسے ہی اللہ کی سنت یہ ہے کہ زمین سے پانی نکلتا ہے، لیکن اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ جس چیز سے چاہے پانی نکال سکتے ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگ کے کسی سفر میں پانی سفر میں کم ہو گیا، لوگوں کے لیے وضو کے واسطے پانی نہیں تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں اپنا ہاتھ رکھا تو آپ کے انگلیوں سے پانی پھوٹ پڑا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں سے کیا نکلا؟ پانی نکلا. تو اللہ کی قدرت ہے، یہ وہ اللہ کی سنت ہے. اللہ کا عام طریقہ
जनरल तरीका अल्लाह ताला का यही है कि पानी फला फला चीज से निकालते हैं, लेकिन इससे हटकर भी अल्लाह ताला क्या करते हैं, कभी कभी अपनी कुदरत दिखाते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं वइन्न मिनल हिजारती, और यकीनन कुछ पत्थर, लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, अलबत्ता उससे नदियां फूट पड़ती हैं, नहर फूट पड़ते हैं। कुछ पत्थर ऐसे हैं जिनसे नदियां फूट पड़ती हैं। वइन्न मिन्हा लमा यशक्ककु, और यकीनन उन पत्थरों में से कुछ ऐसे हैं कि अलबत्ता वो फटते हैं, फयखरुजु मिनहुल मा, फिर उनसे पानी निकलता है, फिर उनसे पानी निकलता है। वइन्न मिन्हा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, और उन पत्थरों में से कुछ ऐसे भी हैं जो अल्लाह के डर से गिर जाते हैं, जो अल्लाह के डर से गिर जाते हैं। यहां कितने किस्म बताए पत्थरों की? 3 किस्में। कुछ पत्थर ऐसे हैं कि उनसे इतना पानी निकलता है कि वो पानी बाकायदा क्या बन जाता, एक समंदर बन जाता, एक नदी बन जाती। बास पत्थर इतने ज्यादा नफा पहुंचाने वाले रहते। कुछ पत्थर इतना ज्यादा पानी तो नहीं निकालते, पानी उसमें से रिसता रहता, थोड़ा थोड़ा निकलते रहता, जिससे क्या है थोड़े बहुत लोग तो भी फायदा उठा सकते। और कुछ पत्थर ऐसे हैं जिनसे बहुत ज्यादा पानी भी नहीं निकला, थोड़ा पानी भी नहीं निकला, लेकिन अल्लाह से इतना डरे, अल्लाह का खौफ उन पर इतना तारी हो गया कि अपनी जगह से वो गिर पड़े। अल्लाह के डर से पत्थर क्या हो जाता, गिर जाता। सवाल यह है कि पहाड़ों से जो पत्थर गिरते हैं, क्या जब भी कोई पत्थर गिरता है वो अल्लाह के डर से गिरता क्या? तो जवाब यह है कि अल्लाह ऐसा नहीं बोले। व इन कुल्लु हिजारतिन यहबितु मिन खशियतिल्लाह, हर पत्थर अल्लाह के खौफ से गिरता है, ये नहीं बोले अल्लाह। अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं, बास पत्थर अल्लाह के खौफ से गिरते हैं। तो मतलब यह है कि कोई पत्थर अपने आप भी गिर सकता, यानी मतलब अल्लाह के खौफ से नहीं, वैसे ही किसी के ढकलने से, बैलेंस आउट होने से वैसे भी गिर सकता। लेकिन बास पत्थर ऐसे हैं जो अल्लाह के खौफ से क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। दूसरा सवाल, पत्थरों में अल्लाह का खौफ कहां भाई? पत्थर क्या तो भी इंसान? अरे इंसान में अल्लाह का खौफ बोलते समझ में आती बात। चलो जानवर क्या, जानवर में भी जरा खौफ डर दिखता, ऐसा मारने गए तो क्या करता, भाग जाता जानवर। तो जरा नहीं तो भी जरा ये था, अब गौंडा को पत्थर को कुलाड़ी ले को मारने जाता, भाग जाता पत्थर, रे मारना को रे मेरे को बोल के, नहीं भागता। क्यों? उसके अंदर जान नहीं है, तो बोल नहीं सकता। तो यहां अल्लाह मियां क्या बोल रहे हैं कि पत्थर अल्लाह के खौफ से गिर जाती। पत्थर को अल्लाह का खौफ कैसा होता भाई, अल्लाह से वो डरने वाला कैसा बनता? तो जवाब यह है कि देखो अल्लाह ताला कुरान करीम में एक जगह फरमाते हैं 15वें पारे में, वइम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफक़हून तस्बीहहुम। दुनिया की हर चीज अल्लाह की पाकी बयान करती है, अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को समझ नहीं सकते। दुनिया में जितनी चीजें हैं, पत्थर हो, दरख्त हो, कंकर हो, कोई भी चीज हो, अल्लाह क्या करती है, तस्बीह बयान करती है, लेकिन हम समझ नहीं सकते। छोटा बच्चा क्या करना चाह रहा, क्या कहना चाह रहा, मां समझ जाती, दूसरे समझते नहीं समझते। बच्चा रो रहा तो नहीं लो नींद को आको रोला रो बोलते, उन्हें कब बोला नींद को आको रो मैं बोल को, मगर उसकी अम्मा क्या समझती, उसकी लैंग्वेज समझ जाती है नहीं। जानवरों को पालने वाले थे थे बोल को बोलते, तो जानवर जा रहा, अब एक मखसूस किस्म की आवाज निकालो तो जानवर आ जाता, और एक मखसूस उन्हें पुकार रहा है, एक अजीब तरह से पुकारा तो इन्हें समझ जाता इसे बुखार है बोल को। उन्हें एक मखसूस किस्म से पुकारा तो इन्हें समझ जाता कि भाई इसको क्या की तकलीफ है, फला है बोल को। होता नहीं होता? आम आदमी समझता, जानवर पालने वाला आदमी जानवर के बारे में जितना समझता कि शहर वाला समझता नहीं समझता। तो जब इंसानों में फर्क है नहीं है। डॉक्टर क्या बोलते हैं, तुम्हारे हाथों में कीटाणु है बोलते, छोटे छोटे कीड़े हैं बोलते, दिखते हैं कीड़े,
दिख रही नहीं। अब तुम्हें जाको लैब में हाथ रखो, उन मशीन में तुम्हारे रखेंगे, हाथ रख के बिल्कुल उनके जो आलात रहते हैं उससे देखेंगे, देखे तो ऐसे ऐसे छोटे 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 कीड़े दिखते, दिखते नहीं दिखते? अरे साइंस पढ़ने वाले बच्चे है नहीं, हमारी आंखें से दिखते क्या? वो नहीं दिखते, लेकिन मशीन से देखे तो दिखते। दूर वाला आदमी दिखता नहीं, दूरबीन से लेकर देखे तो दिख जाता है नहीं। तो दुनिया में ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं कि एक को दिखता एक को नहीं दिखता, एक आदमी उसको समझता एक आदमी उसको समझता नहीं है नहीं। फ्रूट बेचने वाला खाली हाथ में ऐसा रख ले को ये अच्छा की सड़ा की बोल डालता, आम आदमी बोलता नहीं बोलता। खसई क्या करता, गई के ऊपर पीछे हाथ ऐसा मार को, वाह जबरदस्त जान वाला है जानवर बोलता। दूसरा आदमी कर सकता ऐसा नहीं कर सकता। डॉक्टर खाली यहां हाथ रखो, अरे ये है तो उसको, वो है तो उसको बोल डालता है नहीं। डॉक्टर से ज्यादा हकीमा। मैं एक हकीम साहब के पास गया, मैं पढ़ने के जमाने की बात बता रहा हूं। परनाम बेट में एक हकीम साहब थे, हकीम मुबारक अली साहब बोल के। मुझे बहुत ज्यादा सर में दर्द होता था, पढ़ने में तकलीफ होती थी, तो इलाज करने के लिए उनके पास गया। जाके बैठा, अच्छा हाथ नस पकड़े मेरी, पकड़ के देख रहे, तो मैं बैठ के डॉक्टर के पास बोलना शुरू कर दिया। हकीम साहब ऐसा है वो है, उन्होंने बोले मैं कहीं को तुम्हें बोलना रहा है तो बोल को, तुम्हें सब बोलने का रहा तो मैं कहीं को बोल को। उन्होंने उस वक्त बोले तुम्हारी नस पकड़ के एक चीज नहीं बता सकता मैं, तुम्हारा नाम। तुम्हारी नस पकड़ को एक ही एक चीज नहीं बता सकता, वो क्या? तुम्हारा नाम। उसके अलावा तुम्हारी अम्मा भी तुम्हारे बारे में उतना नहीं जानती जितना मैं तुम्हारे बारे में जान लेता हूं। और मेरे सामने कुरान है, मैं बिल्कुल सही बात बता रहा हूं कि मेरी वो बीमारियां भी मुझे याद दिलाए जो मैं भूल गया था उनके सामने बोलना। जो कभी मेरे को तकलीफ होती है 6-7 साल पहले, 8 साल पहले, वो तकलीफा भी याद दिलाए मेरे को। तुम्हारे को ऐसा हुआ था नहीं क्या, वैसा हुआ था नहीं क्या बोल के। एक नस पकड़ के जब डॉक्टर इतना बोल सकता, हकीम इतना बोल सकता, आम आदमी बोल सकता, हमें मरा की जिंदा की भी नहीं बोल सकते। देखो बीमारियां तो दूर। बहरहाल ये सब बताने का मकसद क्या, दुनिया में ही एक फन वाला एक चीज पहचानता, दूसरा उसकी इसको पहचानता नहीं है। तो अल्लाह ताला जब फरमाते हैं कि ये दुनिया की हर चीज, कायनात में बसने वाला हर जर्रा अल्लाह की तारीफ बयान करता है, वो भी नमाज पढ़ता है, वो भी इबादत करता है, तो हमको समझ में नहीं आता तो क्या अल्लाह की बात नौजुबिल्लाह गलत है? अल्लाह ने जो कहा वो सही है, ये अलग बात है कि हमको समझ में नहीं आता। और हर बात समझ में आना जरूरी नहीं है। अरे हर बात समझ में आना जरूरी नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं पेट में दर्द बोल के, इलाज करता है डॉक्टर किसी और चीज का, ऐसा होता है बहुत मर्तबा। तो हर बात हर चीज हर एक आदमी को समझ में आना जरूरी नहीं है। तो अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के डर से बाज मर्तबा पत्थर भी क्या हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। हर पत्थर गिरना जरूरी नहीं है, लेकिन जो पत्थर गिरता है वो अल्लाह के खौफ से गिरता है। तो ये पत्थरों के अंदर अल्लाह बता रहे इंसानों के दिल पत्थर की तरह है। अरे पत्थर तो कुछ नरमी उनके अंदर है, कुछ तो वो अल्लाह ताला का खौफ उन पर तारी हो जाता, लेकिन ये इंसान काफिर ऐसा सख्त दिल अपने अंदर रखता है कि पत्थर से भी ज्यादा इसका दिल क्या है, सख्त है। तो गोया यहां इस आयत, इन 3 जुमलों के जरिए से उन यहूदियों के दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त है जो बोले ना, उसकी गोया दलील है ये। कई को पत्थरों से भी ज्यादा सख्त है उनके दिल, इसलिए कि पत्थरों में कभी ना कभी कुछ तो अल्लाह का खौफ तारी हो जाता, अल्लाह की कुदरत की वजह से वो कुछ तो भी ये हो जाते। आप सुने होंगे कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर गए और अल्लाह ताला से दरखास्त किए कि अल्लाह मुझे अपना जलवा दिखाइए, तो अल्लाह ताला क्या बोले, लन तरानी वलाकिन इंजुर इलल जबल फइन इस्तक़र्र मकानहु फसौफ तरानी, कि आप तो मुझे हरगिज नहीं देख सकते। अगर ये पहाड़ कोहे तूर नहीं था, कोई और पहाड़ था, अगर ये पहाड़ मेरी तजल्ली को बर्दाश्त कर ले तो फिर आप भी मुझे देख सकते हैं। अल्लाह की कुदरत का एक छोटा सा हिस्सा उस पर पड़ा, अल्लाह का एक मामूली सा नूर उस पर पड़ा, तो वो टुकड़े टुकड़े हो गया, रेजा रेजा हो गया। वो देखकर मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर गए। फखर्र मूसा सईक़ा,
موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی کچھ صحابہ، بڑے بڑے صحابہ احد پہاڑ پہ غالباً چڑھے تھے تو احد پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا. تو بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتا نہیں کہ تیرے اوپر کون کون ہے. پھر وہ جو ہے اپنی جگہ تھم گیا. تو پتھر بھی کیا ہوتا ہے، اس کے اندر بھی احساس ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے. کھجور کا ایک تنا تھا، کھجور کا، خسائیں کے پاس رہتا، دیکھو خسائیں گوشت مارنے کے واسطے رکھ لیتے نہیں، کھجور کا ایک تنا، ویسا کوئی تنا تھا. وہ اس تنے کے اوپر بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، جمعہ کا خطبہ دیتے تھے. ایک عورت تھی جن کا غلام بڑائی کا کام کرنے والا تھا، کارپینٹر تھا. تو وہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں ممبر بنا کر دی. اب وہ ممبر ایسا تھا یا کسی اور کیفیت کا تھا نہیں معلوم، بہرحال ممبر بنا کر دی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پرانے تنے کو چھوڑ کر اس نئے ممبر پر بیٹھ گئے تو وہ زور زور سے دھاڑے مار کر رونے لگا. وہ کھجور کا تنا کہ اللہ کے نبی مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، مجھے چھوڑ دیا آپ بول کے، سمجھ رہے. تو اللہ کے نبی، یہ ایسے بے شمار واقعات ہیں جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا کی جو بھی چیز ہے ہر ایک چیز میں جان ہے، ہر ایک چیز میں جان ہے. جانوروں میں جان ہے معلوم ہے، پتوں میں بھی، ٹماٹر میں بھی، پھل پھول میں بھی، ان سے آگے بڑھ کر پتھر میں بھی ایک جان ہے. لیکن وہ جان کیسی ہے، اس کے اندر جو جان ہے وہ اس کی اپنی صلاحیت کے مطابق ہے. مثال کے طور ایک مثال دیتا ہوں میں. آنکھ میں جو چمڑا ہے گوشت کا، آنکھ کے اندر بھی گوشت ہے نا. آنکھ میں ایک معمولی سا باریک بال پڑ گیا، آدمی بے چین ہو جاتا نہیں ہوتا؟ ہو جاتا. لیکن اسی بدن کا ایک حصہ تلوے کے نیچے کا حصہ ہے، تلوے کے حصے کا جو موٹا چمڑا ہے، یہ بھی انسان کا بدن کا حصہ، تو یہ بھی گوشت کا حصہ. یہاں آنکھ میں ایک معمولی سا تھوڑا کچرا پڑ گیا تو آدمی پریشان ہو جاتا، بے چین ہو جاتا. لیکن وہی اتنا موٹا کنکر پھونپو چبا تو احساس نہیں ہوتا، بیل کے سر چل جاتا رہتا انہیں، ہے نہیں. یہاں دے گئے تو اتنا بال پڑا تو بھی پریشان ہو گیا، اور ادھر کنکر چھپ گیا تو بھی جاتا ہے، کیا بھی احساس نہیں ہو رہا. ہے نہیں. تو اس کا مطلب کیا، اس میں جان نہیں ہے، اس میں جان ہے بول کو نہیں. اس میں بھی جان ہے، اس میں بھی جان ہے، لیکن اس کی نزاکت کے اعتبار سے اس میں زیادہ حساسیت ہے. آنکھ چونکہ بہت نازک چیز ہے، اس لیے اس میں حساسیت بہت زیادہ ہے، بہت جلدی ریاکشن اس کا ہو جاتا. لیکن تلوے کا چمڑا چونکہ سخت ہے، اس کا ریاکشن کیا نہیں ہوتا، بہت جلدی نہیں ہوتا. ایسے ہی انسان میں بھی جان ہے، جانوروں میں بھی جان ہے، پھل پھول میں بھی جان ہے، پتھر پیڑ ہر ایک چیز کے اندر کیا ہے، جان ہے. لیکن ان کی جان ان کے حساب سے ہے، ہم کو سمجھ میں نہیں آتی. تو پتھر بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے کیا ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں. تو جب پتھروں میں اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے پانی نکل جاتا ہے اور وہ جو گر جاتے ہیں، تو یہ انسان، کافر انسان اتنا سخت دل رکھنے والا ہے کہ اللہ کی آیتوں کو سن کر ذرہ برابر اس کے اندر کوئی فرق نہیں آیا. 23 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتا رہا، پورے قرآن کریم کی آیتوں کو سن کر بھی ایمان نہیں لائے. تو اس طرح سے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جن کو تم کرتے ہو. جو کام انسان کرتے ہیں، خاص طور پر مدینے کے یہودی اور مشرکین جو کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کاموں سے کیا نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے. اب یہ اوپر ان کے دلوں کو جو بتایا گیا کہ پتھر ہیں یا پتھر سے زیادہ سخت ہیں، یہ بتانے کا مقصد کیا؟ پتھر سے زیادہ سخت ہے، بھائی پتھر پہ پانی ڈالے تو ٹکتا کیا؟ نہیں ٹکتا. اب جو چیز پتھر سے زیادہ سخت ہے وہ چیز کوئی چیز اپنے اندر قبول کرتی کیا؟ نہیں کر سکتی. تو اوپر والی بات میں یہ بتایا گیا مسلمانوں کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے پیچھے تمہیں چاہے کتنی بھی محنت کر لو، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ کیا ہو چکے ہیں، سخت ہو چکے ہیں. اب یہ ہدایت قبول کرنے والے نہیں ہے. کئی کو
اس لیے کہ ان کے اندر جو ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت تھی اسے انہوں نے کیا کر لیے؟ ختم کر لیے. جیسے میں بھگونے کی مثال دے کے سمجھایا آپ کو کہ سالن کا بھگونا، اس میں اتنا زیادہ سالن بنائے کہ وہ دھو کر صاف رکھنے کے بعد بھی اس میں کیا نہیں کرتے؟ دودھ گرم نہیں کرتے. کیونکہ کتنا بھی صاف کر لو، ذرا نہیں تو بھی ذرا مسالے کا اثر اس میں رہتا، جس کی وجہ سے دودھ کیا ہوتا؟ پھٹ جاتا. اس میں دودھ کی غلطی نہیں، بھگونے کی غلطی ہے. ویسے ہی ان کے دل میں کتنی بھی اچھی قرآن کریم کی آیتیں باتیں ڈال دو، وہ جا کے پھٹ جاتی، اس کا کوئی اثر ان کے اندر نہیں ہوتا. کیونکہ جو اللہ نے ان کو اچھی خوبی حاصل کرنے کی صلاحیت دیا تھا اسے انہوں نے کیا کر لیے؟ خراب کر لیے، ختم کر لیے. اب آگے اللہ تعالیٰ فرمانے افتطمعون، کیا آپ امید رکھتے ہیں، کیا آپ امید رکھتے ہیں ان یؤمنوا لکم، کہ یہ لوگ آپ کی بات مان جائیں گے؟ کیا آپ کو اس بات کی امید ہے کہ یہ لوگ آپ کی بات مان جائیں گے؟ یعنی ایمان والوں سے نبی علیہ السلام سے یہ خطاب ہے، اے ایمان والو کیا تم کو امید ہے، اتنا بولنے کے بعد بھی کہ ان کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہے، اب بھی امید ہے تم کو کہ یہ ایمان لے آئیں گے؟ یہ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں؟ بھائی تم جا کر دعوت کی بات ان کے سامنے رکھ رہے ہو، اللہ کے ایک ہونے کی بات، آخرت کی بات، جنت جہنم کی بات ان کے سامنے رکھ رہے ہو، پھر بھی تمہیں انسان ہے، اور انسان ہونے کے ناطے تمہاری بات میں اثر ہو بھی سکتا، نہیں بھی سکتا. لیکن ان کے سامنے خود اللہ نے ان سے بات کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب اللہ تعالیٰ ان کی فرمائش کی وجہ سے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں کی شکل میں دیا، تو تورات لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو قوم بولی ہمارے کو کیا معلوم اللہ تھی بول کو، تمہیں بیٹھ کو لکھنے کو آئے ہوں گے، نہیں معلوم ہمارے کو اللہ میاں دیے سو، ہمارے کو اللہ میاں بولے کیا دیے بول کو؟ ارے نہیں بھائی اللہ میاں دیے ہیں، ہمارے کو نہیں معلوم، ہمیں نہیں مانتے. ایسا اب تمہیں ماننا بولے تو کیا کرنا؟ ہمیں ماننا بولے تو اللہ ڈائریکٹ ہمارے سے بولنا کہ اللہ کا کلام ہے بول کے. تو بہرحال اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے 70 لوگوں کو لے کر گئے، خود اللہ ان سے بات کیا. یہ بات قرآن میں ہے، پچھلی آیتوں میں آ چکی ہے. خود اللہ تعالیٰ ان سے بات کیے کہ میرا کلام ہے بول کے. تو اللہ کی بات سننے کے باوجود بھی کیا بولے؟ آواز تو آ رہی مگر وہ اللہ کی نہیں کی کسے معلوم؟ اللہ تعالیٰ ہمارے کو لائف دکھنا تب جاگو ہے مانتے بول کے. کتنے کٹر قسم کے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ سب کو موت دے دیا. یہ واقعہ پیچھے آ چکا ہے، میں دہرانا نہیں چاہتا. تو اللہ ان کے باپ داداؤں میں سے کچھ لوگوں سے خود اللہ بات کیا، تو انہوں اللہ کی آواز سن کر، اللہ کی بات سن کر بھی، اللہ کی آواز کیسی تھی اللہ کی شان نہیں معلوم میرے کو، میری آواز کی طرح تھی، آپ کی آواز کی طرح تھی، نعوذ باللہ یہ نہیں بول سکتا. اللہ کی آواز اپنی شان کے مطابق. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بات سنائے تو بھی وہ ایمان نہیں لائے. آپ کی اور ہماری بات پر کیا ایمان لائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم کو امید ہے کہ یہ لوگ تمہاری بات مان جائیں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، جبکہ ان میں کی ایک جماعت اللہ کی بات کو سن رہی تھی، اللہ کی بات کو سن رہی تھی. یا کلام اللہ سے مراد تورات نہیں ہے، تورات نہیں ہے. تورات ہو انجیل ہو یہ اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ کا کلام نہیں ہے. تورات اور انجیل اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک باریک بحث ہے وہ، چونکہ عام چھوٹے چھوٹے بچوں کا مجمع اس لیے میں یہ بات کو اب نہیں چھیڑ سکتا. البتہ کچھ دن پہلے مفتی احسان صاحب دامت برکاتہم جو ہے طلبہ کی نشست کے درمیان میں بتائے تھے کلام اللہ کی صفت ہے. جیسے یہ دیوار ہے تو اس کا جو رنگ ہے یہ اس کی صفت ہے، تو جیسے جو ہے ویسے ہی اللہ کی صفت کیا ہے؟ اللہ کا کلام. تو جیسے اللہ ہمیشہ ہے، اللہ کا کلام بھی کیا ہے؟ ہمیشہ ہے. اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، لیکن کتاب میں کیا ہو سکتی؟ تبدیلی ہو سکتی ہے. تو یہاں کلام اللہ جو کہا گیا اس سے مراد تورات نہیں ہے، بلکہ اللہ جو ان سے بات چیت کرے تھے نا وہ مراد ہے. تو یہ لوگ اللہ کی بات کو سن رہے تھے، ثم یحرفونہ، پھر اس کو بدل دیتے تھے، پھر اس کو بدل دیتے تھے. بہرحال
مرنے کے بعد جب زندہ ہوئے وہ 70 کے 70 تو آئے اپنی قوم کے پاس, آ کر بولے اللہ میاں ہمارے سے بات کرے, اور بولے یہ میری کتاب ہے اس پر ایمان لاؤ بول کو. یہاں تک صحیح تھا. اب آخر میں کیا کرے, ذرا جوڑے اپنی طرف سے, کیا بولے اللہ میاں کیا بولی, بولے تو کتنا سکون سے ہوتا ہے اتنا عمل کرو, رزق لے گو عمل کرو نو کو. یہ ایک جملہ جوڑ ڈالے ساتھ میں, حالانکہ اللہ کی طرف سے بات نہیں تھی. اللہ تو یہ بولے تھے اس میں جتنے احکام ہے سب پر عمل کرنا ہے, لیکن آ کر اپنی طرف سے کیا بات بڑھا دیے, اس میں کوئی حکم تمہارے کو مشکل دکھا تو عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب جسے عمل کرنا نہیں ہے اسے کون سا حکم آسان دکھتا, بولو ارے کون سا حکم آسان دکھتا؟ جو کام چور رہتا نا, کام چور آدمی کو خود کا کام کر لینا مشکل رہتا, انہیں سامنے رکھ لے کو بھی گلاس بھائی ذرا پانی دو بولتا, اتانگ وزن انہیں ایدی بولتے, اس کو کیا بولتے ایدی. عربی میں یدن کی جمع ایدی, ایدی کے معنی ہاتھ, تو کام نہیں کرتے سو آدمی کو ایدی کنڈا ایدی بولتے, اس کا مطلب انہیں ہاتھ چھٹلے کو بڑھاتا رہتے, کام کیا بھی کرتا نہیں. تو ایدی ویسے یہ لوگ بھی ہو گئے تھے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں کی ایک جماعت اللہ تعالیٰ کی بات کو سنتی پھر اس کو کیا کرتی, بدل دیتی. تو ان میں سے بہت سارے ایدی کنڈے تھے, وہ لوگ کیا کرے, نہیں بھائی میرے کو یہ بات پہ عمل کرنا نہیں ہوتا, میرے کو یہ بات پہ عمل نہیں کرنا ہوتا بول کے پوری تورات کچھ ختم کر ڈالے. اب کیا رہیں گا, ہر ایک کو اگر آپشن دے دیا جائے کہ جس پہ عمل کر سکتے ہو اس پہ کرو, نہیں تو نہیں, تو ہر آدمی کیا کرے گا, بھائی میرے لیے زکات مشکل ہے میں دے سکتا نہیں, میرے لیے حج مشکل ہے میں کر سکتا نہیں, میرے لیے 5 نمازیں مشکل ہے میں کر سکتا نہیں, سب کچھ بولیں گے, پھر آپ قرآن پہ عمل کہاں رہیں گا پھر. تو ویسا انہوں اپنی طرف سے کیا کر دیا, اللہ کی بات کو بدل دیے. من بعد ما عقلوه, بعد اس کے کہ وہ اس کو سمجھ چکے تھے, بعد اس کے کہ وہ اس کو سمجھ چکے تھے, سمجھنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی بات کو کیا کر دیے, بدل دیے, اس کے اندر تبدیلی کر دیے. وہم یعلمون, اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں, اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے, اللہ کی کتاب میں اللہ کی بات میں تبدیلی نہیں کرنا, یہ اللہ کا صحیح بات ہے, جان بوجھ کر بھی کیا کرے اس کے اندر تبدیلی کر دیے. اللہ اکبر, یہ بہت بڑی جو ہے غلطی ہے, اللہ معاف فرمائے. میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا, بہت سارے حضرات جو ہے جو دین کا علم نہیں رکھتے وہ قرآن کو کھول کر پڑھتے ہیں اور قرآن کو اپنی طرف سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, حدیث کی کتاب کھول کر بیٹھتے ہیں اور حدیث کا ترجمہ پڑھنے کے بعد یا نہیں بول کے اپنی طرف سے شروع کر دیتے ہیں. یاد رکھیے, اگر کوئی غیر عالم معتبر عالم نہیں ہے اور پھر حدیث کا یا قرآن کی آیت کا مطلب بتاتا اپنی طرف سے اپنی سمجھ سے اور صحیح مطلب بتایا تب بھی اس کو گناہ ملتا, صحیح مطلب بتایا تو بھی کیا ہوتا, اس کو گناہ ملتا. کیوں؟ اس لیے کہ تیرا یہ کام ہے ہی نہیں. اگر کوئی آدمی ڈاکٹر نہیں ہے لیکن میڈیکل جو ہے ایک روم لے کے وہاں لوگوں کا علاج کر رہا اور اس کے علاج سے فائدہ ہو رہا, ذرے لوگوں کو تکلیف دور ہوئی تو پولیس چھوڑتی اس کو. 100 میں سے 90 پر 9 لوگوں کو تیرا علاج صحیح لگاؤں گا, مگر چونکہ تو پروفیشنل نہیں ہے, تو ڈاکٹر کا کورس کر کے نہیں ہے, اس کی وجہ سے تیرے علاج سے 10 لوگوں کو فائدہ ہوا ہوگا, ایک آدمی کی موت ہو سکتی نا تیری غفلت کی وجہ سے, اس لیے تجھے پرمیشن نہیں ہے. ارے ہے نہیں دنیا کا اصول. تو جب جان کی اتنی قیمت ہے تو ایمان کی اتنی بڑی قیمت ہے. دین میں شریعت میں ہم زبان کھول دیں, اس کا یہ مطلب ہے, اس کا یہ مطلب ہے, اپنی طرف سے منمانی تفسیر کر دیں, تو یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, جو آدمی میرے خلاف جھوٹ بولے, یعنی جو بات میں نہیں کہا, جو میری مراد نہیں ہے وہ مراد اپنی طرف سے بتا دے, تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, وہ جہنم میں جائے گا نہیں بول رہے, اس کا ٹھکانہ ہے جہنم. تو یہ اتنی سخت وعید ہے. تو آگے جو ہے یہودیوں کی ہی ایک جماعت کا قصہ بیان کیا جا رہا. یہودی 2 طرح کے تھے, ایک وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے تھے اور کھل کر انکار کرتے تھے. نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی کچھ یہودی تھے جو کھلم کھلا اپنے آپ کو یہودی مذہب پر ہی رکھے تھے, جیسے بنو نذیر, بنو قینقاع, یہ
قبیلے تھے. لیکن کچھ یہودی ایسے تھے جو تھے تو یہودی لیکن کیا تھے, اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان دکھاتے, تربوز کی طرح اوپر سے ہرے اندر سے لال. کیا اوپر سے رنگ الگ, ہرا ہرا, ہری پگڑی پہننے کو سامنے جا رہا, اندر سے کیا ہے, پورا کوئی اور رنگ ہے اس کو. تو اس طرح سے جیسے عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار ہے, یہ لوگ اسلام کو مٹانے کے لیے اسلام میں گھسے تھے. یہ بات سمجھنا چاہیے. آج بھی ہماری جماعتوں کے اندر, ہماری تنظیموں کے اندر شکیل بن حنیف کے ماننے والے, انجینئر مرزا علی کے ماننے والے, قادیانی کو ماننے والے, یونس گوہر شاہی کو ماننے والے, جاوید غامدی کو ماننے والے, اور پتہ نہیں کیسے کیسے واہی اور بکواس کرنے والے شیطانوں کو ماننے والے لوگ ہماری مسجدوں میں آتے ہیں, ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. مقصد کیا ان کا؟ مقصد یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں, ہماری مسجد میں کون ایسا ہے جو علم سے دور ہے, جس کو علمی معلومات نہیں ہے, اسے پکڑتے ہیں. پکڑ کے اب اس پر محنت کرتے ہیں, اس سے پوچھتے ہیں قیامت کے قریب کیا ہوگا, امام مہدی بولے تو معلوم کیا, دجال کیسا رہتا معلوم کیا, یاجوج ماجوج کسے بولتے معلوم کیا. اب یہ حدیثیں ہمیں کبھی بیانہ میں سنتے نہیں, کبھی کسی حدیث کی کتاب میں ہمیں سنے نہیں, تو ہمیں کیا بولتے ہیں ہر سوال میں, نہیں معلوم نہیں معلوم نہیں معلوم بولتے. اب انہیں بولتا ترمذی میں ہے, فلاں میں ہے, فلاں میں ہے. ہمیں ڈر کے ارے کیا بھائی اتنا بڑا آدمی ہے انہیں. اب انہیں کیا کرتا, نعوذ باللہ ان سب حدیثوں کا غلط مطلب ہمارے سامنے بیان کر کے ہمارا ایمان چھین کے چلا جاتا. تو اس لیے چور جو ہے وہ اپنے درمیان میں بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ویسے ہی تھے. ان منافقوں کی عادت, جو یہودی تھے لیکن اسلام کا لبادہ اوڑھ کر, اسلام کا لباس اوڑھ کر اسلام کو مٹاتے تھے, ان کے بارے میں فرما رہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا, جب ایسے یہودی جو منافق تھے جب ایمان والوں سے ملاقات کرتے, قَالُوا آمَنَّا, تو کہتے ہم ایمان لائے. ذرا اچھا پوزیشن میں رہنے والے ایمان والے رہتے نا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, بڑے بڑے صحابہ ہیں, ان سے اگر ملتے تو السلام علیکم, اے ہمیں بھی مسلمانہ بھائی, تمہیں بھی مسلمانہ, ایسا جتلاتے تاکہ ان کی بھی ذرا محبت ہمارے ساتھ باقی رہے. کئی کو بولتے دیوار پو کی بلی نو, منافق بولتے دیوار پو کی بلی, پیندا نہیں سو لوٹا, کدھر گرتا کی معلوم نہیں. یہودیاں غالب آ گئے تو ادھر کود ڈالنا بول کو, مسلمان غالب آئے تو ادھر کودنا بول کو. اس وجہ سے ادھر بھی ادھر بھی دو جگہ بھی تروازو کے کانٹے کے سر کا بیچ میں بیلنس بنانے کی کوشش کرتے. تو جب مسلمانوں سے ملاقات کرتے کہتے قالوا آمنا, کہتے ہم ایمان لائے, حالانکہ ایمان نہیں لائے. زبان سے کوئی کلمہ پڑھ لے سے تھوڑی ایمان بنتا, ایمان والا بنتا. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ, اور جب اچھا ایمان لائے بول کے بولنے کے ساتھ کبھی کبھی کیا کرتے تھے, اب آدمی کو بھروسہ نہیں آتا, انہیں کیا رہے پرسوں نماز چھوڑ کو باہر تھا, انہیں ایمان والا بولتا ہے اپنے آپ کو بول کو, تو نہیں بھائی میں پکا ایمان والا, ہماری تورات کے اندر نبی علیہ السلام کے بارے میں فلاں فلاں بات لکھو ہے, ہمارے نبی سچے بول کو ہماری کتابوں میں لکھو ہے, بول کے اپنی کتاب کی کچھ باتیں کیا کرتا, بول دیتا. تو جب یہ لوگ آپس میں تنہائی میں ملتے تو ایک دوسرے کو ڈانٹتے, ارے دیوانے کیا رے پرسوں تو وہ مسلمان سے بول رہا تھا, سو ہماری تورات کے اندر نبی علیہ السلام کے بارے میں لکھو ہیں, وہ سب بھی نشانیاں صحیح ہیں. کئی کو بولا بھائی تو وہ بولے تو مسلمان ہماری کتاب کو ہمارے خلاف ہی استعمال کریں گے, اللہ کے سامنے ہمارے کو پکڑیں گے, پھر گویا انہوں چھپا دے تو اللہ کو معلوم نہیں سر کا. بلی انکھیاں بند کر کو دودھ پیتی کہتے, کون بھی دیکھنا نہیں بول کو, انہیں انکھیاں بند کری تو کیا سامنے والے کی کھلے ہیں. تو ویسا انکھیاں بند کر کو بلی دودھ پیتی ہے, یہ انہوں سمجھتی ہمیں آپس میں رکھ لیا تو کسی بھی معلوم نہیں ہوتا بول کو. تو وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ, جب ان میں کا کوئی دوسرے کے پاس تنہائی میں جاتا, خلا کے معنی تنہائی میں جانا, خلوت اختیار کرنا, قالوا, تو کہتے اتحدثونہم, کیا تم ان مسلمانوں سے کہتے ہو بما فتح اللہ علیکم, وہ باتیں جو اللہ نے تم پر کھول دی ہیں, یعنی تمہاری کتابوں میں جو باتیں اللہ نے کھول کر بیان کی ہیں وہ باتیں مسلمانوں کے سامنے کئی کو بول رہی. جی مسلمان اب یقین کر لیں گے, ارے تورات کے اندر بھی اللہ کے نبی کے بارے میں ہے کہتے, انجیل میں بھی ہے کہتے, تو اب ہمارے نبی صحیح بول کو انہوں اور زیادہ یقین کر لیں گے. اور جو یہودیاں نہیں مان رہے ان کے خلاف بولیں گے, انہوں تمہاری اس کتابوں میں لکھو ہوتے جی نبی کے بارے میں, کئی کو ایمان نہیں لاتے بول کو. تو لیحاجوکم بہ عند ربکم, تاکہ وہ اس کے ذریعے تمہارے رب کے پاس کیا کریں, حجت بازی کریں, دلیل پیش کریں اللہ کے سامنے. افلا تعقلون, کیا تم کو عقل نہیں ہے, کیا تم سمجھتے نہیں ہو,
یعنی ایسے کام نکو کرو بول کو ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں؟ ڈانٹتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تمہیں دل میں چھپا لینے سے، تمہیں آپس میں نہیں بول لینے سے کیا اللہ نہیں جانتے؟ اولا یعلمون، کیا یہ لوگ نہیں جانتے؟ ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ جانتے ہیں ان باتوں کو جو وہ چھپاتے ہیں اور ان باتوں کو جو وہ ظاہر کرتے ہیں. آپ یقین مانیے آج کے یہودیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے. آج کے یہودی بھی قرآن جب ان کے سامنے ہوتا ہے تو وہ 100% یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے. وہ 100% اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کو ذرہ برابر بھی نہیں مانتے. یعنی بھائی ذرہ برابر بھی اگر خدا نہ خواستہ یہ اللہ کی کتاب ہوئی تو کیسا، یہ نہیں سوچتے. ذرہ برابر بھی نہیں، بالکل صاف صاف انداز میں کہ اللہ گویا نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے. اسی ذہنیت کے ساتھ آج وہ پوری دنیا کے ساتھ ظلم و ستم کر رہے ہیں. آج یہ خبیث جو اسرائیل مسلمانوں پر، فلسطین پر، غزہ والوں پر جو حملے کر رہا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے دماغ سے بھیجے نکلے جا رہے ہیں اور کئی ہزاروں لاکھوں لوگ شہید ہو چکے ہیں. ذرا بتائیے قرآن جو بولا ان کے بارے میں صحیح ہے نہیں؟ ان کے دل پتھر نہیں، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے. ارے کوئی ایک جانور بھی کسی دوسرے جانور کے بچے کے ساتھ وہ غلط سلوک نہیں کر سکتا جو انسان ہو کر دوسرے انسانوں کے ساتھ وہ سلوک کر رہے ہیں. اور پھر اتنا دنیا کا پریشر ہونے کے باوجود بھی وہ کمینے کتے ان مسلمانوں کو جو ہے قتل کرنے سے نہیں رک رہے. تو اس کا مطلب کیا؟ ذرہ برابر اللہ کو، اللہ کی ذات پر ان کو ایمان نہیں ہے. ذرہ برابر اللہ کی آیتوں پر ان کو ایمان نہیں، وہ مانتے ہی نہیں اللہ کی کتاب ہے، جس کی وجہ سے یہ سب چیزیں ان کے ذریعے سے وجود میں آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.